السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب اسماعیل گوری۔ دوستو، زندگی کبھی کبھی انسان کو ایسے موڑ پر لا کے کھڑا کر دیتی ہے جس میں وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کر کر حالات کے سپرد، حالات کے حوالے کر دیتا ہے، یا حالات سے ہار کر اپنے آپ کو فنا کر دیتا ہے، خودکشی کے راستے پر نکل پڑتا ہے، جس سے اس کے اعمال اور ایمان، اس کی زندگی اور اس کی آخرت سب کے سب فنا ہو جاتے ہیں۔ خود کو کسی اللہ والے کے حوالے کر دینا یا کسی اچھی چیز کی حصول کے اندر کسی اچھی چیز کو پانے کے لیے اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن موج حوادث کے اپنے آپ کو حوالے کر کے اپنے آپ کو فنا کر دینا، یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ مرد تو وہ ہوتے ہیں جو لڑنا جانتے ہیں، جنگ جیت لینے کا جو جذبہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں، ان کا جذبہ ہارنے کے بعد بھی کبھی کمزور نہیں پڑتا۔ حالات سے ڈر جانا یہ نہ کل مردانگی تھی نہ آج مردانگی ہے۔ حوصلہ اور صبر یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ جب مشکلات سامنے آ جاتی ہے، حوادثات، الجھنیں گھیر لیتی ہے، تو انسان حوصلہ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ اللہ پر یقین کے ساتھ اگر صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کرتے ہیں۔ آج دیکھا یہ جا رہا ہے کہ انسان اپنی پریشانیوں سے، اپنی مشکلوں سے، اپنی الجھنوں سے عاجز آ کر اپنے آپ کو خودکشی کے حوالے کر رہا ہے۔ خودکشی یہ ایک بزدلانہ عمل ہے۔ موت تو برحق ہے، ہر ایک کو موت آنی ہے، لیکن حالات سے ہار کر اپنے آپ کو مار دینا، اپنے آپ کو ضائع کر دینا، یہ ایک بزدلانہ موت ہے۔ اگر کسی کی آنکھوں میں شعلہ ہو، آواز میں کڑک ہو اور صحت بے مثال ہو، لیکن حالات کا سامنا کرنے کی قوت نہیں، تو اس کی آواز، اس کی صحت سب فضول ہے۔ مطرف بن عبداللہ اپنے والد سے نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدم کا بیٹا اس حالت میں پیدا کیا گیا ہے، بنایا گیا ہے کہ اس کے پہلو میں 99 مصیبتیں ہیں۔ اگر وہ ان 99 مصیبتوں سے بچ جاتا ہے، اس کے باوجود بھی اس سے آخر میں بڑھاپے کا شکار تو ہونا ہی ہے۔ جب انسان اس حقیقت کو سمجھ لے گا کہ بنی نوع انسان دنیا کے اندر ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے کہ جسے مصیبت کا کانٹا نہ چبھا ہو، تو وہ بہت جلد اس خیال خام سے باہر آ جائے گا کہ پوری دنیا کی مصیبتیں، پوری دنیا کی پریشانی اسی پر ٹوٹ پڑی ہے۔ اکثر انسان یہ سوچتا ہے کہ جب مصیبتوں میں، پریشانیوں میں الجھ جاتا ہے تو یہ سمجھتا ہے کہ ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ ٹوٹ پڑی ہیں۔ سب سے بڑی انسان کے لیے ایک بات ہے کہ جب بھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، کوئی رکاوٹ آئے تو ذہن میں یہ بات لائے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے، اس پریشانی سے بڑی مصیبت بھی مجھ پر ڈال سکتا تھا، لیکن اس کے مقابلے میں یہ چھوٹی ہے۔ اس کو چھوٹی سمجھ کر، ہلکی سمجھ کر اللہ پر توکل، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر ایمان کے ساتھ اس مشکل کو خود، اس مشکل کا سامنا کریں، انشاءاللہ تمام مشکلات، تمام پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یاد رکھیں، اس دنیا میں کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے والی خوشی نہ کبھی ملی ہے، نہ کوئی ہمیشہ رہنے والا غم کسی کو ملا ہے، بلکہ کبھی خوشی ہے تو کبھی غم ہے، کبھی درد ہے تو کبھی آرام ہے، کبھی پریشانیاں، الجھنیں ہیں تو کبھی سکون ہے، کبھی امن ہے تو کبھی بد امنی ہے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ جب مصیبتیں، پریشانیاں آ گھیر لیتی ہیں انسان کو تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ میرے بھائیو، کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین توابون، کہ بنی نوع انسان جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے غلطی کے پتلے ہیں، لیکن بہترین انسان وہ ہے جو اپنی غلطیوں سے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ہم اللہ کے حضور حاضری دیں، توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اللہ سے اپنی لو لگا لیں، انشاءاللہ ساری پریشانیاں ہلکی لگنے لگی۔ کبھی کبھی اوروں سے سننے ملتی ہے کہ جب کسی انسان کو پریشانیوں نے گھیرا ہے، تکلیفوں نے، درد نے اس کے گھر کو آماجگاہ بنایا ہوا ہے، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شخص گناہگار ہے۔ اس وقت ہم لوگ بھی غلطی میں ہوتے ہیں کہ ہم اس پر گناہگار ہونے کا اسٹمپ لگا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا اور اس کا معاملہ ہے۔ اللہ کبھی کبھی اپنے نیک بندوں کو مصیبتوں سے، پریشانیوں سے آزماتے ہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، سیرت اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ہر نبی کو مصیبتوں سے، درد و الم سے، پریشانیوں سے، امتحان سے گزرنا پڑا، تب جا کر نکھر کر وہ ہیرے کی طرح ایک نبی بن پائے، اور نبوت کا تاج ان کے سر پر رکھا گیا، اور ان کے نبوت کے نور سے پورے عالم کو منور کیا گیا۔ یہاں پر غلطی ہوتی ہے ہم سے کہ جس شخص پر
مصیبتوں کا انبار ہے، تکلیفوں کا انبار ہے، پریشانیوں کا انبار ہے، ہم اسے اللہ کا باغی سمجھنے لگتے ہیں۔ یہ غلطی ہے۔ وہ شخص اللہ سے توبہ کرے، وہ کچھ بھی کرے، اس کا اعمال ہے، اس کے عمل ہے، لیکن ہمیں یہ نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ پر یقین کے ساتھ ساتھ اللہ کے گھر میں حاضری کا موقع عنایت فرمائے، اللہ کے حضور ہمیں زیادہ سے زیادہ حاضری کا موقع عنایت فرمائے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب سے پہلے اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھیں۔ انشاءاللہ ہم اللہ سے جب مانگیں گے تو اللہ تمام راستوں کو ہمارے لیے آسان کر دیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا اور اس ویڈیو میں کمنٹ کر کے ہمیں لازمی طور پر بتائیے گا کہ آنے والے وقت میں آپ کس طرح کی ویڈیوز دیکھنا پسند کرتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجیے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جو وقتاً فوقتاً آپ کے لیے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں۔ اگلی